بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يزاد عليه أي على حد الفقه المصطلحي التي لا يعلم كونها من الدين ضرورة لإخراج مثل الصلاة والصوم فإنهما منه وليس المراد بالأحكام بعضها وإن قل. اعلم أن هذا القيد ذكر في المحصول ليخرج مثل الصلاة والصوم وأمثالهما، إذ لو لم يخرج لكان الشخص العالم بوجوبهما فقيها وليس كذلك. فأقول هذا القيد ضائع لأننا لا نسلم أنه لو لم يخرج لكان الشخص العالم بوجوبهما فقيها وليس فقيها لأن المراد، یہاں عبارت وہی ہے نا، ہاں، لأن المراد بالأحكام ليس بعضها وإن قل فإن الشخص العالم بمئة مسألة من أدلتها سواء علم كونها من الدين ضرورة أو لم يعلم كالمسائل الغريبة من كتاب الرهن ونحوه لا يسمى فقيها. فالعلم بوجوب الصلاة والصوم من الفقه مع أن العالم بذلك وحده لا يسمى فقيها كالعلم بمئة مسألة غريبة، فإنه من الفقه لكن العالم بها وحدها ليس بفقيه فلا معنى لإخراجهما منه لذلك العذر الفاسد. پہلے یہاں تک دیکھتے ہیں. فقہ کی تعریف بیان کرتے ہوئے انہوں نے فقہ کی تعریف میں جو الفاظ استعمال کیے گئے تھے یعنی احکام اور شرعیہ، اس کی وضاحت کی. ٹھیک ہے، اب کہہ رہے ہیں کہ بعض لوگوں نے فقہ کی جو تعریف آپ نے پڑھی ہے، دوسری تعریف یعنی العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیۃ من ادلتها التفصیلیہ، اس تعریف پر ایک قید کا بعض لوگوں نے اضافہ کیا ہے، اور یہ اضافہ بعض سے مراد امام فخر الدین رازی کی کتاب محصول میں موجود ہے. محصول میں یہ ہے کہ آگے یہ عبارت موجود ہے، العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیۃ من ادلتها التفصیلیۃ التي لا يعلم كونها من الدین ضرورۃ. یہ قید جو ہے وہاں پہ انہوں نے اس کو بڑھایا ہے. تو صاحب کتاب کہیں گے کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا خطبے میں کہ میں محصول اور اصول جو علامہ ابن حاجب کی ہے، ان دونوں کتابوں سے بھی فائدہ حاصل کروں گا اور ان کے نکات کو بھی میں بیان کروں گا، لیکن نکات صرف بیان نقل نہیں کروں گا بلکہ نکات کے ساتھ ساتھ میں نئی تحقیق بھی ڈالوں گا اس پر، مع تحقیقات غامضۃ. یہ ہے نا عبارت. تو پہلے تو ڈال دیا کہ محصول میں فقہ کی اس تعریف کو وہیں پر من ادلتها التفصیلیہ تک محدود نہیں رکھا گیا، بلکہ آگے کیا اضافہ کیا گیا، التی لا يعلم كونها من الدین ضرورۃ. یہاں تک تعریف ہے، اتنی لمبی تعریف ہے. تو صاحب کتاب کہتے ہیں کہ یہ پہلے تو یہ سمجھیے کہ اس تعریف کے اضافے کی جنہوں نے اضافہ کیا ان کو ضرورت کیوں ہے. ٹھیک ہے، ضرورت ان کو محسوس کیوں ہوئی. تو کہا کہ فقہ کی کئی باتیں جو ضروریات دین میں سے ہے. کس میں سے؟ تو ضروریات دین کا مطلب ہی ہوتا ہے ایسی باتیں جس کو ہر عام و خاص جانتا ہو. تو ضروریات دینیہ، جو ضروریات دین کی جو باتیں ہیں ان کو بھی اگر فقہ میں مان لیا جائے تو اس کو تو ہر ایرا غیرہ رتو خیرہ جانتا ہے، ہر مسلمان جانتا ہے، ہر آدمی جانتا ہے. تو کیا یہ کہا جائے گا کہ وہ بھی فقہ جاننے والا فقیہ ہو گیا؟ تو اگر ہم ضروریات دین کی باتوں کو بھی فقہ سے مانیں، ہے نا، فقہ کی تعریف میں مانیں، داخل مانیں کہ ضروریات دین کی جو باتیں ہیں وہ بھی فقہ میں کیا ہے، داخل ہے، تو اس کا عالم کیا کہلائے گا؟ فقیہ کہلائے گا. تو پھر ہر عوام خاص کیا ہو جائے گا، عام خاص آدمی جو ہے فقیہ ہو جائے گا. حالانکہ بات ایسی. تو اس خرابی سے بچنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ احکام کو اس قید سے متصف کر دیا جائے اور کہا جائے کہ احکام سے مراد وہ احکام جو ضروریات دین سے نہ ہو،
جو ضروریات جیسے نماز جمعہ کے شرائط کتنی ہیں، یہ ضروریات دین سے نہیں ہے۔ نماز جمعہ کی فرضیت ضروریات دین میں سے ہے کہ ہر عام خاص اس کو، لیکن اس کے قیام کے شرائط کتنی ہیں، وجوب ادا کے کتنے شرائط ہیں اور ادائے وجوب کے کتنے شرائط ہیں، یہ ضروریات دین سے۔ تو کہتے ہیں کہ التی لا يعلم كونها من الدین ضرورتاً، یہ قید جب ہم لگا دیں گے تو نماز جمعہ کے شرائط اس کو تفصیلی دلائل سے جاننے کا نام تو فقہ ہوگا، لیکن جمعہ نماز فرض ہے اس کو جاننے کا نام فقہ، ورنہ تو یہ نماز بھی جمعہ کی فرضیات یا پانچوں وقت کی نماز کا فرض ہونا، روزے کا فرض ہونا، زکوٰۃ کا فرض ہونا، اس کو جاننے والا بھی کیا ہو جائے گا، فقیہ ہو جائے گا۔ تو اس خرابی سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ اس قید کا کیا کر دیا جائے، اضافہ ہو جائے، تاکہ علم فقہ میں اور فقیہ جو ہے جس کو کہا جائے اس کی ایک ویلو ہو، اس کی ایک اہمیت ہو۔ تو اس لیے امام فخر الدین رازی نے اس قید کا وہاں کیا کیا ہے، اضافہ کیا ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آئی؟ صاحب کتاب کہیں گے کہ یہ اضافے کی حاجت نہیں ہے۔ جب اضافے کی حاجت نہیں ہے تو پھر وہی اعتراض کھڑا ہوگا کہ پھر تو نماز کے وجوب کے عالم کو کیا کہا جائے، ضروریات دین، جو بھی یعنی ضروریات دین سے مراد جو بدیہیات ہیں، یعنی جن کا اسلام سے ہونا سب کو معلوم ہے، جیسے پانچوں وقت کی نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جمعہ ہے، اللہ کی وحدانیت ہے، جنت کا ہونا ہے، دوزخ کا ہونا، یہ سب ضروریات دین میں سے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو ان کا عالم فقیہ ہو جائے گا پھر اگر یہ قید کا اضافہ نہیں کرے گا۔ تو صاحب کتاب نے کہا کہ ایسا نہیں ہے جناب، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ پہلے ہمیں ایک بات یہ بتائیے کہ اگر کوئی ایسی بات جو ضروریات دین سے نہیں ہے، باریک باتیں ہیں، مثال کے طور پر فقہ میں رہن کا جو بیان ہے، گروی رکھنے کا بیان، اس کے مسائل بہت باریک ہیں۔ رہن کے مسائل امام محمد نے باضابطہ کتاب الرہن میں بیان کیا ہے، بہت باریک باریک اس میں مسائل ہے، ایسا ہو تو ایسا ہوگا، ایسا ہو تو ایسا ہوگا، بہت باریک مسائل۔ اگر رہن کے کوئی وہ اس کتاب سے 100 مسئلے یاد کر لے جو لوگوں کو معلوم نہیں ہے، یا مثال کے طور پر خلیفہ کرنے کا بیان، نماز میں کیا کرنے کا بیان، اس کے مسائل عام امام کو بھی معلوم نہیں رہتا ہے کیا؟ نہیں رہتا ہے۔ آپ لوگوں کو شاید پتہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، خلیفہ کس کو کہتے ہیں؟ خلیفہ کرنے کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، تو اس کے شرائط معلوم ہے، خلیفہ کرنے کے شرائط ہے باضابطہ، بارہ شرائط ایک بار دیکھ لیجیے گا، ابھی اس کے لیے وقت نہیں ہے۔ تو خلیفہ کرنے کے جو مسائل ہیں بہت باریک مسائل ہیں۔ محاذات نساء سے نماز کے فساد کا حکم، یہ جو مسئلہ ہے یہ بھی تھوڑا سا تفصیل طلب مسئلہ ہے۔ تو یہ مسائل جو ہے نا کوئی 100-200 یاد کر لے، صرف یہی یاد کرے، باقی اور کچھ مسائل یاد نہ کرے، تو کیا اس کو فقیہ کہا جائے گا؟ تو امام فخر الدین رازی بھی کہیں گے نہیں، وہ کیسے فقیہ ہو جائے گا، حالانکہ وہ ضروریات دین سے نہیں ہے، ضروریات دین سے وہ باریک مسائل ہے۔ اور آپ یہی بولنا چاہ رہے کہ باریک مسائل کا جاننے والا ہی فقیہ ہوتا ہے، لیکن اگر 100-200 کوئی مسئلہ یاد کر لے بس یوں ہی تو اس کو فقیہ، جیسے بولتے ہیں نا کہ کوئی بلاغت والی بیان یاد کر کے بلاغت میں تقریر کرے، اس کو بلیغ کہا جائے گا کیا؟ اسے مہارت ہونی چاہیے تو بلیغ ہوگا نا۔ تو ایسی 100-200 باریک مسائل جو ضروریات دین سے نہ بھی ہو، اس کو جاننے والا جب فقیہ نہیں ہے، اس کو جب جاننے والا، تو یہ جو ضروریات دین ہے، جو بدیہی مسائل، اس کو جاننے والا کیسے فقیہ ہو جائے گا؟ سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ تو فقیہ کہیں گے کس کو؟ کتنا جاننے والے کو کیا کہیں گے؟ فقیہ کہیں گے۔ کتنے مسائل کو؟ اس پر بھی انہوں نے تفصیلی بات کی ہے کہ کل مسائل کو جاننا تو پہلے طے کرنا پڑے گا کل ہے کتنا، 5000 ہے کہ 10,000 ہے کہ 1,00,000 ہے کہ 2,00,000، یہ طے کرنا پڑے گا۔ وہ احکام ہے کتنے، وہ طے نہیں ہے، احکام طے گنتی منحصر نہیں ہے کسی تعداد میں۔ تو آپ بولو گے بعض، تو بعض معلوم یا مجہول، یعنی کچھ تو کچھ معلوم یا مجہول۔ جیسے 1000 ہے کل، تو اس کا بعض 500 معلوم ہے، 300 معلوم ہے، اور ایک ہے کہ کل کا بعض مجہول، کتنا کل اور کتنا بعض کچھ پتہ آتا۔
تو پھر یہ بھی سمجھ میں نہیں بات آ رہی ہے. اگر کہیں گے بعض معلوم تو پھر بولنا پڑے گا کل کتنا ہے تبھی نا معلوم کہ اتنا. اور کہیں گے بعض مجہول تو ہر شخص کو معلوم رہتا کچھ نہ کچھ مسئلہ. بعض مجہول تو ہر شخص کو پتہ رہتا ہے. تو آپ بولے گے نہیں، مسائل جاننے کی صلاحیت جس کو ہو، مسائل جاننے کی صلاحیت، پھر صلاحیت اور علم دو الگ الگ چیز ہے. صلاحیت الگ چیز ہے. بچے کے اندر مسائل جاننے کی صلاحیت ہے لیکن اس کو علم نہیں ہے، تو علم کو صلاحیت کے معنی ملیں گے، یہ بھی درست بات. تو نہ کل لے سکتے ہیں مجموعی طور پر، نہ کل لے سکتے ہیں افرادی ایک ایک کر کے ہر 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 مسئلے کو جاننا ضروری ہے. نہ بعض لے سکتے ہیں مجہول، نہ بعض لے سکتے ہیں معلوم، نہ استعداد لے سکتے ہیں. پانچوں چیزیں آپ مراد نہیں لے سکتے. تو کتنے مسائل کو جاننے والے کو کیا کہا جائے گا؟ اس کو کل والے سبق میں پڑھیں گے کہ اتنے مسائل کے اس طرح سے مسائل کو جو جانے، احکام کو جانے، اس کو کیا کہا جائے گا؟ اس کو کل کی تفصیل میں پڑھیں گے. لیکن بہرحال بعض مسائل کو جاننے والا فقیہ کچھ جان لیتا، اس کو فقیہ نہیں کہا جائے گا. دیکھیے ترجمہ کہتے ہیں کہ ولا یزاد علیہ، اور زیادہ نہیں کیا جائے گا اس پر یعنی فقہ کی کہہ بھی رہے ہیں حاضمر کا مرجع، اے علی حد الفقہ المصطلح، یعنی فقہ مصطلح جو فقہ کی تعریف کی گئی نا، اس پر، اس کی فقہ مصطلح کی تعریف پر زیادہ نہیں کیا جائے گا. کیا؟ التی لا يعلم کونہا من الدین ضرورتاً، یعنی وہ احکام ایسے ہو جس کا دین سے ہونا ضروری طور پر معلوم نہ ہو سکے، ہے نا، یعنی وہ ضروریات دین میں سے نہ ہو. کس لیے یہ قید ہے؟ لِإِخْرَاجِ مِثْلِ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ، نماز اور روزے جیسی مثالوں کو فقہ کی تعریف سے نکالنے کے لیے. فَإِنَّهُمَا مِنْهُ، تو بے شک نماز اور روزہ فقہ میں سے ہے. وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْأَحْكَامِ بَعْضُهَا، یعنی فَإِنَّهُمَا مِنْهُ جو ہے جزا ہے کہ نہیں زیادہ کیا جائے گا. کیوں نہیں زیادہ کیا جائے گا؟ کیونکہ نماز روزہ فقہ میں سے ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے عالم، اس کی فرضیت کے عالم کو فقیہ، یہ تفصیل نیچے آنے والی ہے. وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْأَحْكَامِ بَعْضُهَا، اور احکام سے بعض احکام مراد نہیں ہے. وَإِنْ قَلَّ کہ تھوڑا بھی، اگرچہ تھوڑا ہو، یعنی احکام کو جاننے سے مراد بعض احکام کو جاننے کا نام فقہ نہیں ہے کہ تھوڑا سا بھی جان لے. جیسے آپ کہہ رہے ہو کہ نماز کا جاننے والا فقیہ ہو جائے گا، اس لیے اس قید کو نکالنے کے لیے بولنا پڑے گا لا یعلم کونہا من الدین ضرورتاً، کہ اس کا ضرورت دینی میں سے ہونا نہ ہونا معلوم ہو. ضرورت دینی یعنی ایسی باتیں نہ ہو کہ جو ضروریات دین سے ہو، بلکہ ضروریات دین سے وہ نہ ہو، ایسی باتیں ہوں. کہتے اعلم ان ھذا القید ذکر فی المحصول، جان لیجئے کہ یہ قید کہاں مذکور ہے؟ محصول میں. اور کس لیے مذکور ہے؟ لیخرج مثل الصلاۃ والصوم، تاکہ نماز، روزے و امثالہم، اور ان جیسی مثالیں فقہ کی تعریف سے کیا ہو جائے؟ خارج ہو جائے. کیوں؟ اذ لو لم یخرج، اس لیے کہ اگر یہ نہ نکلے، لکان الشخص العالم بوجوبہما فقیہا، تو ان دونوں چیزوں کے وجوب کو جاننے والا کیا ہو جائے گا؟ فقیہ ہو جائے گا. ولیس کذالک، حالانکہ معاملہ ایسا نہیں ہے. فاقول، تو ہم کہتے، میں جواب دے رہا ہوں، ھذا القید ضائع، یہ قید بیکار ہے. اس قید کا اضافہ کرنا کیا ہے؟ بیکار ہے. جس خوف سے آپ قید کا اضافہ کریں وہ خوف بھی بیکار ہے. آپ کو یہی خوف ہے نا کہ نماز روزہ فقہ میں سے ہے اور ضروریات سب کو معلوم ہے، اس کو جاننے والا پھر فقیہ ہو جائے گا. ایسی بات نہیں، ہم آپ کو حل بتا رہے ہیں. کیا؟ ھذا القید ضائع، یہ قید بالکل بیکار ہے. لأننا لا نسلم، اس لیے کہ ہمیں یہ بات تسلیم ہی نہیں ہے، انہ لو لم یخرج، کہ اگر یہ چیزیں نہ نکلیں، لکان الشخص العالم بوجوبہما فقیہا، تو ان دونوں کے وجوب کو جاننے والا کیا ہو جائے گا؟ فقیہ ہو جائے گا. یہ بات ہمیں تسلیم. لأن المراد بالاحکام لیس بعضها، اس لیے کہ احکام سے مراد بعض احکام نہیں ہے. وإن قل، کہ اگرچہ تھوڑا ہی ہو، یہ مراد. فإن الشخص العالم، آپ سمجھا رہے، فإن الشخص العالم بمئات مسألة من أدلتها سواء علم كونها من الدين ضرورة أو لم يعلم، اس لیے کہ 100 مسائل کو جاننے والا، کتنے؟ من ادلتها، کیسے جاننے والا؟ اس کے دلائل سے جاننے والا. سواء علم كونها من الدين ضرورة، چاہے اس کے دین سے ضروری ہونے کو جانے، علم یعلم، یا دین سے ضروری ہونے کو، یعنی وہ مسائل چاہے ضروریات دینیہ سے ہو یا نہ ہو. کل مسائل الغریبہ، جیسے نادر مسائل، غریب مسائل، غریب سے مراد اجنبی،
جس سے لوگوں کے کان آشنا نہیں ہوتے ہیں، من کتاب الرہن سے، ونحوی اور اس کے مثل سے، لا یسمى فقیہن، 100 مسائل جان لے تو بھی اس کو فقیہ۔ فالعلم بوجوب الصلاۃ والصوم من الفقہ، تو وجوب صلاۃ اور وجوب صوم کا علم فقہ سے ہوگا، مع ان العالم بذلک وحدہ لا یسمى فقیہن، اس کے باوجود صرف اسی کو جاننے والا اس کو فقیہ کا نام نہیں دیا جائے گا۔ کل علم بمئۃ مسئلۃ غریبہ، جیسے کوئی 100 نادر مسئلے کو جان لے تو اس کو فقیہ نہیں کہا جائے گا۔ فإنہ من الفقہ، اس کے باوجود وہ 100 مسائل کس میں سے ہے؟ فقہ میں سے ہے۔ لیکن العالم بہا وحدہ لیس بفقیہ، لیکن صرف اسی کو جاننے والا فقیہ نہیں ہوگا۔ فلا معنی لاخراجہما منہ، تو ان دونوں کو نکالنے کا فقہ سے کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ لذالک العذر الفاسد، اس عذر فاسد کی وجہ سے کہ فقیہ کہنا پڑے گا، فقیہ کہنا پڑے گا، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اب وہ بات کل یا بعض کی بات۔ ثم اعلم، پھر یہ بھی جان لیجئے، انہ لا یراد بالاحکام الکل، احکام سے مراد یہ نہیں کہ کل احکام کو جاننے کا نام فقہ ہے۔ اگر ایسا بولیں گے تو دنیا میں کوئی فقیہ نہیں ہوگا، دنیا میں کوئی فقیہ نہیں ہوگا۔ لأن الحوادث لا تکاد تتناہی، اس لیے کہ حوادثات یعنی نوپید مسائل، حوادثات مراد کیا ہے؟ نئے نئے مسائل جو دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں، اس لیے کہ نئے نئے مسائل لا تکاد تتناہی، ختم نہیں ہو سکتے، ختم ہونے کے قریب نہیں، یعنی ختم نہیں ہو سکتے۔ ولا ضابطہ، اور کوئی ایسا ضابطہ بھی نہیں ہے، یجمع احکامہا، جو اس کے تمام احکام کو کیا کر دے، ایسا کوئی فارمولہ نہیں ہے، کوئی کتاب نہیں ہے کہ آپ اس جو ہے قیامت تک آنے والے سارے مسائل کو اس میں کیا کر دو، ڈال دو۔ کل ولا یراد کل واحد، نہ تو کل مراد لے سکتے ہیں، ولا یراد کل واحد، اور نہ ہر ایک مراد لیا جا سکتا ہے، نہ مجموعی طور پر کل مراد لے سکتے ہیں، نہ افرادی طور پر کل مراد لے سکتے ہیں کہ ایک ایک کر کے، یہ بھی نہیں مراد لے سکتے ہیں۔ کس لیے؟ لثبوت لا ادری، کیونکہ بڑے بڑے فقہا لا اعلم لا ادری کہتے تھے، اس کا مطلب ہر مسئلے کی ان کو جانکاری نہیں تھی۔ ولا بعض، اور نہ بعض مراد لے سکتے ہیں، ولا بعض، اور نہ بعض مراد لیا جا سکتا ہے۔ لہو نسبت معینۃ بالکلی، جس کی کل سے معین نسبت ہو، جس کی کل سے کیا ہو، کا نصف، جیسے آپ کہو کہ آدھے مسائل کو جاننے کا نام فقہ ہے، او ابل اکثر، یا یہ کہنا کہ اکثر مسئلے کا جاننے کا نام کیا ہے، یہ بھی نہیں مراد لے سکتے۔ للجہل بھی، کیونکہ کل کیا ہے، مجہول ہے، للجہل بھی، کل کے مجہول ہونے کی وجہ سے، تو یہ چاروں صورتیں مراد نہیں لے سکتے ہیں۔ ولا تہیؤ للکل، اور نہ کل پر استعداد مراد لے سکتے۔ تہیؤ کا معنی کیا لیں گے کہ کل مسائل کو جاننے کی صلاحیت ہونے کا نام کیا ہے، فقہ ہے، اور جس کے اندر یہ صلاحیت ہو وہ کیا ہے، یہ بھی مراد نہیں لے سکتے۔ کیوں؟ اذ التہیؤ البعید قد یوجد لغیر الفقیہ، اس لیے کہ صرف یہ کہ صلاحیت ہو، کبھی نہ کبھی جان لے گا، اس کو تہیؤ بعید ہے کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ اور ایک ہے کہ اس کے پاس اسباب موجود ہے کہ فوراً جان لے گا اگر چاہے گا، اس کو کہیں گے تہیؤ قریب، استعداد قریب۔ کیا کہیں گے؟ اگر استعداد بعید بولیں گے تو ہر بچہ فقیہ ہو جائے گا پیدا ہوتے ہی، کیونکہ بعد میں وہ کیا کرے گا، محنت کر کے اتنی استعداد حاصل کر سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ تہیؤ استعداد نہیں مراد لے سکتے۔ اذ التہیؤ البعید قد یوجد لغیر الفقیہ، اس لیے کہ تہیؤ بعید، استعداد بعید جو ہے غیر فقیہ کے لیے بھی پایا جاتا ہے۔ والقریب مجہول، اور قریب کیا ہے، مجہول ہے کہ کتنے مسائل کو جانکاری ہے۔ ولا منضبط، اور وہ منضبط بھی نہیں، مجموعہ بھی نہیں ہے، نہ تو مجہول بھی ہے غیر منضبط، اور وہ گھرا ہوا بھی منحصر، غیر منضبط کا معنی کیجئے منحصر بھی نہیں ہے، مجہول ہے جو منحصر نہیں ہے۔ ولا یراد به ان یکون بحیث یعلم بالاجتہاد حکم کل واحد، اور نہ یہ مراد لے سکتے ہیں کہ وہ اس حیثیت سے ہو کہ اجتہاد سے ہر مسئلے کا حکم جان لے، اتنی صلاحیت ہو اس کے اندر کہ اجتہاد کرے تو ہر مسئلے کا حکم کیا کر لے، یہ بھی مراد نہیں لے سکتے۔ چھٹی صورت، لأن العلماء المجتہدین لم یتیسر لهم علم بعض الاحکام مدت حیاتہم، اس لیے کہ بہت سارے علماء مجتہدین ہیں کہ ان کے لیے بعض احکام کا حکم ان کے زمانے حیات تک ظاہر نہیں ہو پایا،
یعنی دنیا سے تشریف لے گا، اس کے باوجود وہ کچھ مسئلے کو، کچھ مسائل کے حلت و حرمت کو نہیں جان سکے۔ کابی حنیفہ رحمہ اللہ لم یدر الدہر، جیسے خود امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو مجتہدین کے امام ہیں، انہوں نے زمانے کے بارے میں فرمایا انا لا ادری الدہر، مت دہر، زمانہ کیا ہے مجھے معلوم نہیں ہے۔ وللخطأ فی الاجتہاد، اور اجتہاد میں خطا کے ممکن ہونے کی وجہ سے، کہ اجتہاد میں کیا ممکن ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بات صحیح ہو اس کو غلط سمجھ لے، جو بات غلط ہو اس کو کیا سمجھ لے، صحیح سمجھنے کا امکان موجود ہے۔ اس لیے یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ فقہ سے مراد یہ ہے کہ اس کے اندر اتنی صلاحیت فی الحال موجود ہو کہ چاہ کر کے وہ سارے مسائل کو جان لے، کیونکہ ہو سکتا ہے جانے تو غلط جان لے، اجتہاد میں غلطی ممکن ہے۔ اس لیے نہ کل لے سکتے ہیں، نہ بعض لے سکتے ہیں، نہ صلاحیت مراد لے سکتے ہیں، نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے پاس اتنا علم ہو کہ وہ فوراً جان سکے۔ یہ سب کا نام فقہ نہیں رکھا جائے گا۔ فقہ نام کس کا رکھیں گے، اس کو انشاءاللہ ہم کل پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔